قاسم نانوتوی دیوبندیوں کا وہ مولوی جن کی جھوٹی شان بڑھانے کے لیے دیوبندی کیا کچھ نہیں کرتے۔ کبھی قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں، کبھی امام الکبیر کہتے ہیں، کبھی حجت الاسلام کہتے ہیں اور کبھی بانی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں، اور بھی کیا کیا دیوبندی لوگ انہیں کہتے اور لکھتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود قاسم نانوتوی اپنے والد اور علماء دیوبند جو ان کے ہم عصر تھے ان کی نظر میں کیا تھے، یہی آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، وہ بھی ثبوت کے ساتھ، تاکہ کسی دیوبندی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے یا کچھ اور کہنے کا دیوبندیوں کو موقع نہ ملے۔ اس لیے ثبوت کے ساتھ، جیسا کہ اب تک کی ویڈیوز میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، ایسا ہی آج کی اس ویڈیو میں بھی حوالوں کے ساتھ قاسم نانوتوی کی حیثیت، ان کے اپنے ہم عصر دیوبندی علماء اور ان کے والد کی نظر میں کیا تھی، بلکہ خود قاسم نانوتوی اپنے متعلق کیا سمجھتے تھے، یہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قاسم نانوتوی کیسے علم اور مولویت کی تذلیل و تحقیر کرتے تھے۔ باوجود اس کے دیوبندی قاسم نانوتوی کو تل کا تاڑ بنا کر اور جھوٹے قصے کہانیاں گڑھ کر زبردستی کی شان ظاہر کر کے قاسم العلوم والخیرات کے لقب کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ کر دیا۔ لیکن دروغ گورا حافظہ نباشت کے تحت دیوبندی بھول گئے کہ دیوبندی علماء ہی کی کتابوں میں قاسم نانوتوی کے بارے میں کیا کیا لکھا جا چکا ہے۔ مثلا پچھلی ویڈیو میں آپ نے ارواح ثلاثہ کا یہ والا حوالہ ملاحظہ فرمایا، جس میں فیض الحسن صاحب نے قاسم نانوتوی کو اس طرح خطاب کیا کہ بے جا گنوار کے لونڈے، تجھے ان چیزوں یعنی علوم سے کیا واسطہ، تو جا کر ہل جوت کھیتی کر۔ لیکن سوانح قاسمی کی جلد اول کے صفحہ نمبر 120 پر انہی سے منسوب کر کے لکھا ہے کہ انہوں نے قاسم نانوتوی سے کہا بے حیا گنوار کے لونڈے۔ سامعین، یہاں جو بے حیا کہا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے، بلکہ خود قاسم نانوتوی اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں بے حیا ہوں۔ بطور ثبوت پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے قصص الاکابر، اور اس کے صفحہ نمبر 156 پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وعظ کہنا دو شخصوں کا کام ہے، ایک محقق کا اور ایک بے حیا کا، اور اپنی نسبت فرماتے تھے کہ میں بے حیا ہوں اس لیے وعظ کہہ لیتا ہوں۔ سامعین، یہ تو ہوئی فیض الحسن صاحب کی بات۔ ان کے علاوہ دوسرے دیوبندی جو قاسم نانوتوی کے ہم عصر تھے وہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی گئے گزرے انداز میں ان کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک اور حوالہ پچھلی ویڈیو میں پیش کیا گیا تھا ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 175 کا، دیکھیں اس پر ایک دیوبندی کہتا ہے کہ ابے قاسم تو کیوں نہیں جاتا۔ سامعین، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ دیوبندیوں کے اسی مولوی سے جس کو دیوبندی اپنا قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، امام الکبیر اور بانی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ابے قاسم تو کیوں نہیں جاتا؟ اور سامعین، یہ تو پھر بھی کم ہے۔ اب دیکھیں ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 175 کو پھر ایک بار دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے دو شخصوں کو دیکھا ہے کہ وہ مولانا سے بہت بے تکلفی کے ساتھ بات کرتے تھے، ایک مولوی محمد منیر صاحب، دوسرے مولوی امیر الدین صاحب جو حال کے امام جامع مسجد دہلی کے چچا تھے۔ مولوی محمد منیر صاحب تو صرف قاسم ہی کہہ کر خطاب کرتے تھے، مگر مولوی امیر الدین صاحب تو ابے تبے سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولوی امیر الدین صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ مولانا کے ساتھ اس قدر گستاخی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ تو خیال کیا کیجئے۔ تو مولوی امیر الدین صاحب نے فرمایا کہ میں کیا کروں، اگر میں اس انداز سے گفتگو نہیں کرتا اور ادب سے کام لیتا ہوں تو بولنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں ادب پر اس کی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں۔ دیکھا سامعین، آپ نے اس حوالے سے معلوم ہوا کہ قاسم نانوتوی کو کوئی صرف قاسم ہی کہہ کر خطاب کرتا تھا، تو کوئی ابے تبے سے گفتگو کرتا تھا، اور کوئی جابے گنوار کا لونڈا اس طرح مخاطب کرتا تھا، جس کو دیوبندیوں نے ہی گستاخی کہا۔ لیکن ساتھ ہی میری حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی یہ پڑھ کر کہ اس گستاخانہ انداز میں گفتگو کرنے کے بجائے قاسم نانوتوی سے ادب سے گفتگو کر لیا جاتا تو یہ بے حیا گنوار کے لونڈے قاسم نانوتوی اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے بیچارہ ادب کو اس کی خوشی کی وجہ سے ترک کر کے
ابے تبے کہہ کر اس سے بات کیا کرتا تھا۔ سامعین، اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ دیوبندی جس کو اپنا قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام اور امام الکبیر کہتے ہیں اور بانی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں، اس کو ادب و تعظیم کے بجائے گستاخی پسند تھی، جس کی تائید سوانح قاسمی جلد اول کے صفحہ نمبر 31 کے اس حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ مدتوں یہ لطیفہ رہا کہ لوگ مولوی کہہ کر پکارتے اور آپ بولتے نہیں، کوئی نام لے کر پکارتا خوش ہوتے، تعظیم سے نہایت گھبراتے، بے تکلف ہر کسی سے رہتے، اب تک جو شاگرد یا مرید تھے ان سے یارانہ کے طور پر رہتے اور کچھ اپنے لیے صورت تعظیم کی نہ رکھتے، علماء کی وضع، امامہ یا کرتا کچھ نہ رکھتے۔ ایک دن آپ فرماتے تھے کہ اس علم نے خراب کیا، ورنہ اپنی وضع کو ایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا۔ دراصل سامعین، علم اور مولویت کی تضلیل کرنے کی وجہ سے قاسم نانوتوی کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا، اس لیے ادب و تعظیم سے ایسی چڑ اسے ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی ادب و تعظیم سے اگر پیش آتا تو قاسم نانوتوی گھبرا جاتے تھے اور اس سے بات چیت تک نہیں کرتے تھے، اس سے بولتے نہیں تھے۔ لیکن جب اس کا نام لیا جاتا یا ابے تبے کہہ کر خطاب کیا جاتا تو قاسم نانوتوی خوش ہو جاتا تھا۔ سامعین، کیا یہ پاگل پن نہیں ہے؟ شاگردوں اور مریدوں کے ساتھ یارانہ طور پر رہنا، کیا یہی استاد یا پیر کی شان ہے؟ اور پھر علماء کی وضع، امامہ یا کرتا نہ رکھنا اور علم کو خراب کرنے والا بتانا، کیا یہ ایک عالم کا طریقہ ہے؟ سامعین، جب میں نے قاسم نانوتوی کی اس حرکت کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 188 پر قاسم نانوتوی کے خاص الخاص رشید احمد گنگوہی کی یہ تحقیق نظر آئی۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، اس پر لکھا ہوا ہے کہ رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں ایمان کی طرح یہ راسخ ہو چکا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی ہستی نہیں ہے، مطلب رشید احمد گنگوہی کے بقول اس کے رفیق جانی قاسم نانوتوی کے دل میں ایمان، جو اس کے پاس تھا ہی نہیں، اس کی طرح راسخ ہو چکا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی ہستی نہیں ہے، خواہ وہ انسان ہو، شیطان ہو یا جانور، کوئی بھی قاسم نانوتوی سے زیادہ ذلیل و خوار نہیں ہے۔ سامعین، یہ تو ہوا قاسم نانوتوی کی اپنی اور علماء دیوبند کی نظر میں حیثیت۔ لیکن سامعین، اب چلتے چلاتے قاسم نانوتوی کے والد ان کو کیسا سمجھتے اور کہتے تھے، یہ بھی ملاحظہ فرمائی لیں۔ دیکھیں، پیش ہے آپ کے سامنے سوانح قاسمی کی جلد اول کا صفحہ نمبر 126۔ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا نانوتوی کے والد ماجد یعنی شیخ اسد علی نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ سے شکایت کی کہ بھائی، میرے تو یہی ایک بیٹا تھا اور مجھے کیا کچھ امیدیں تھیں، کچھ کماتا تو افلاس دور ہو جاتا، تم نے خدا جانے کیا کر دیا کہ نہ کچھ کماتا ہے اور نہ نوکری کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سامعین، نیچے والی ہائی لائٹ عبارت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد یعنی قاسم نانوتوی کے والد کہتے ہیں کہ دنیا کی اولاد اپنے گھروں کو بھرتی ہے اور یہ یعنی قاسم نانوتوی گھر کھوؤ پیدا ہوا ہے کہ بنی بنائی جائیداد کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا سامعین و ناظرین سوانح قاسمی کے اس حوالے سے کہ قاسم نانوتوی اپنے والد کا وہ نالائق بیٹا تھا جس سے ان کے والد کو جو امیدیں تھیں کہ بیٹا کچھ کماتا تو مفلسی دور ہوتی، مگر ان کی امیدوں پر قاسم نانوتوی نے پانی پھیر کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کے والد کو صاف الفاظ میں کہنا پڑا کہ دنیا کی اولاد اپنے گھر کو بھرتی ہے اور یہ یعنی قاسم نانوتوی گھر کھوؤ پیدا ہوا ہے کہ بنی بنائی جائیداد کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو سامعین، ان تمام حوالوں سے خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ دیوبندی جو زبردستی اور الٹی سیدھی کہانی گڑھ کر کے قاسم نانوتوی کو قاسم العلوم والخیرات، امام الکبیر، حجت الاسلام اور بانی دارالعلوم دیوبند جو کہتے ہیں، ان کی حیثیت کیا تھی ان کے ہم عصر دیوبندی علماء کے نزدیک اور خود ان کے نزدیک اور ان کے والد کے نزدیک ان کی یہ حیثیت تھی، مگر آج کل دیوبندی قاسم نانوتوی کی تعریف ایسے کرتے ہیں جیسا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ قاسم نانوتوی کی حقیقت سے دیوبندی کو بھی آگاہ کیا جائے اور سنیوں کو بھی آگاہ کر دیا جائے، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ دیوبندی کتنے بڑے اکابر پرست ہوتے ہیں اور کیسے اپنے مولوی کی جھوٹی شان کو بڑھانے کے لیے الٹی سیدھی کہانی گڑھ تو لیتے ہیں، مگر پہلے سے جو کتابوں میں لکھی گئی باتیں ہیں
ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر وہ ان لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہیں۔ اس لیے ان تمام حوالہ جات سے خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ قاسم نانوتوی مولوی کہلانے کے قابل بھی نہیں تھا، اور مولوی تو دور ہے بلکہ ایک لائق فائق بیٹا بھی کہلانے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ ان کی حرکت ایسی تھی، ان کا طریقہ ایسا تھا کہ جب ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی تو ان کو اچھا لگتا تھا، اور ادب و تعظیم سے کوئی بات کرتا تو یہ اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جیسا کہ آپ نے حوالے میں ملاحظہ فرما لیا ہے۔ باقی سامعین و ناظرین، اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ اس تعلق سے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں، اور ویڈیو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یقیناً آپ کو بیحد پسند آئی ہوگی، لہٰذا سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ تمامی حضرات جتنے لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لازمی لائک کریں، اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولوی قاسم نانوتوی کی اپنی حیثیت اپنے گھر میں، اپنے ہم عصر علماء کے درمیان، بلکہ خود ان کی اپنی نظر میں کیسی تھی، ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور اب کے دیوبندی انہیں کیا سے کیا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔